نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العلي العظيم۔ آج ہماری گفتگو میں دو چیزیں داخل ہیں۔ نمبر ایک، استغفار کس وقت کیا جائے، اور دوسری بات، اللہ سے محبت کا وقت کون سا ہے۔ پہلی بات، استغفار کیسے کیا جائے۔ اللہ رب العزت جس انسان کو استغفار کی توفیق دیتے ہیں، اللہ رب العزت جس انسان کو استغفار کی توفیق دینے کے بعد برے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، برائی سے دور کر کے نیکی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اب استغفار کیسے کرنا ہے اور استغفار کا وقت کون سا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے، اور 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ جو بندہ میدان جنگ سے بھاگ کر آ جاتا ہے، اور میدان جنگ سے بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو انسان میدان جنگ سے بھاگتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو فرمایا کہ سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہوا ہے وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے بھاگنے والے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سید الاستغفار کی بھی اللہ کے نبی نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمیں یہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں ہر حال میں یاد ہونی چاہیے۔ سید الاستغفار کی جو اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے وہ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اس نیت سے سنیں کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، لاپرواہی کے ساتھ نہ سنیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے، جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، صبح کو پڑھا ہے، شام سے پہلے پہلے اس کو موت آ گئی ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو انسان ایمان اور یقین کے ساتھ شام کو پڑھ لیتا ہے اور صبح سے پہلے پہلے موت آ جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اب سید الاستغفار ہے کون سا؟ سنیں، توجہ سے سنیں اور یاد بھی کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں، اگر ہمیں یہ یاد ہو جائے، اگر صبح کو پڑھ لیا اور شام سے پہلے پہلے موت آ گئی تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم نے شام کو پڑھ لیا اور صبح سے پہلے پہلے موت آ گئی تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اب دوسری بات کہ اللہ سے محبت کا وقت کون سا ہے؟ قرآن مجید میں ہے كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا کہ اللہ سے محبت کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ سحری کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے والے بن جائیں، اور جو سحری کے وقت کھڑے ہو کر تہجد کے جو نوافل پڑھتا ہے اللہ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے دو چیزوں کا وعدہ لینا ہے۔ وعدے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے ان کاموں کے کرنے کی توفیق مانگیں۔ پہلا کام کون سا ہے؟ پہلا کام ہے کہ آپ اللہ سے باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مانگیں۔ جو انسان باقاعدگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ ہر روز معمول کے ساتھ کم سے کم 10 آیات تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اور کچھ بھی نہیں آتا، صرف 10 آیات اس کو یاد ہیں، عشاء سے لے کر فجر تک جو انسان وہ 10 آیات 2 نوافل میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نام غافلین سے نکال دیا جاتا ہے۔ زیادہ نہیں، ہمیں سورۃ ناس، سورۃ فلق تو یاد ہوگی، یہ 11 آیات ہیں۔ اگر ہم ہر روز یہی 10 آیات 2 نوافل کے اندر پڑھ لیں، یہی 2 صورتیں ہم 2 نوافل کے اندر پڑھ لیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارا نام غافلین سے نکال دیں گے۔ اللہ سے ہمیں اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہر برے راستے سے محفوظ رکھے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں، دیکھیں اور لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ آپ کے ذریعے سے دین کا علم سیکھنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔